تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق الله العظيم۔ تذکرہ اس بات کا چل رہا تھا کہ جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے کتاب میں یعنی تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابوں میں حق بات کو، ہدایت کو، بینات کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ یعنی پہلی آسمانی کتب میں یہ بات وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوں گے، مدینے کی طرف ہجرت کریں گے اور دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور آپ کا لقب یہ ہوگا، آپ امی ہوں گے۔ بہت ساری بات نبی علیہ السلام کے بارے میں پہلی آسمانی کتب کے اندر موجود تھی۔ یہود اہل کتاب ان باتوں کو پڑھتے تھے اور انہیں معلوم تھا، اور اس نبی کے انتظار میں بھی تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو لوگوں کو کہتے بھی تھے کہ آخری پیغمبران قریب آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم کو دیکھ لیں گے۔ لیکن جب وہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہوئے تو ان لوگوں کے حسد اور بغض اور کینے کا حال یہ ہوا کہ سب سے زیادہ دشمنی کے اندر، عداوت کے اندر یہی سامنے آئے، اور بعض نے اگر کلمہ پڑھا بھی تو نفاق کی شکل میں۔ منافق یہی لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو مدینے کے لوگ تھے، اور بعض وہ تھے کہ نبی علیہ السلام کے خلاف اکساتے تھے، باہر سے مدد مانگتے تھے، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے بدعہدی کی، ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اس طرح ان تمام باتوں کے مجرم یہ لوگ تھے۔ اس کو اللہ نے فرمایا جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا خاص نام لے کر کے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ یہاں تک لکھا کہ کسی خاص کافر کا بھی نام لے کر کے لعنت نہ کی جائے، کیا پتہ اللہ اس کو مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق دے دے۔ ہاں اگر کسی کا مرنا کفر پر یقینی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، وہ تو گزر چکے، فرعون، تو ان کا نام لے کر کے لعنت اگر کر دی جائے تو کوئی مزاح کا کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ عام طور سے ایسا لفظ بولنا چاہیے جیسے ظالمین پر لعنت، فاسقین پر لعنت۔ اب جو بھی ظالم ہوگا بس اس پر لعنت ہوگی، کوئی بھی، ورنہ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند، زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بند، دائیں بائیں چلتی ہے، یہاں تک کہ خود لعنت کرنے والے کے اوپر آتی ہے اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا جس پر لعنت بھیجی گئی تھی۔ اس لیے اس میں خاص احتیاط کرنی چاہیے بڑوں کو۔ کسی کے اوپر عام طور سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لعنت ملامت زیادہ کرتی ہیں، اسی لیے حدیث کے اندر آپ نے سنا ہوگا
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ زیادہ دیا کرو، خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، اس وجہ سے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو اور بات بات پر لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو، تو لعنت ملامت تمہاری زبانوں پر رہتی ہے، اور شوہر کی ناشکری بھی رہتی ہے کہ کتنا بھی وہ کچھ لے کر کے آئے، اگر موڈ ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ تو کہیں گی آج تک ہم جب سے اس گھر میں آئے ہیں کچھ بھی نہیں دیکھا، اس طرح کی باتیں کہہ دیتی ہیں۔ تو فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی حق بات کو چھپانے کے مجرم تھے لیکن اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، جو فساد انہوں نے پھیلایا تھا اس کی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور جس چیز کو چھپایا تھا اس کو خوب کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ قبول فرماتا ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ایمان کے معنی آتے ہیں ماننا، فرما برداری کرنا، اور کفر کے معنی آتے ہیں نہ ماننا اور اطاعت نہ کرنا، فرما برداری نہ کرنا، یہ اس کی ضد ہے، ایمان کی ضد ہے۔ کبھی کبھی کفر کے معنی ناشکری کے بھی آتے ہیں، جیسے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، تو جہاں شکر کے ساتھ کفر آیا ہے وہاں پر ناشکری مراد ہوتی ہے، ورنہ جہاں ایمان کے سامنے کفر کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر کفر ہی مراد ہوتا ہے، یعنی نہ ماننے والے لوگ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے مشرکین کسی میں سے بھی ہو، جنہوں نے کفر کیا، پیغمبر کی صفات کو چھپایا، ایمان نہیں لائے، وماتوا وہم کفار، اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت۔ تمام انسانوں سے مراد مومن بھی، کافر بھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کافر بھی لعنت کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ دنیا میں ایک دوسرے پر لعنت نہ کرے لیکن آخرت میں ایک دوسرے پر لعنت بہت زبردست کریں گے۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، جب وہاں پر دیکھیں گے معاملہ پھنس گیا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ان بدبختوں کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے ہیں۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے الہی ہمارے بڑے تھے، وڈیرے تھے، ان کی بات ہم مانتے تھے دنیا کے اندر، اگر یہ سیدھے راستے پر چلتے تو ہم بھی سیدھے راستے پر چلتے، انہوں نے ہماری واٹ لگائی ہے، اس لیے آپ ان کو ڈبل عذاب دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے یہاں پر دونوں کو ہی ڈبل ملے گا، سنگل کسی کو بھی نہیں ملے گا، تمہیں بھی اور ان کو بھی۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے کلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار۔ پہلی جماعت آئے گی، پھر دوسری آئے گی، تو ایک جماعت دوسرے کو دیکھ کر کے کہے گی کہ ان کی وجہ سے یہ ہم کو آج دن دیکھنا پڑا ہے، اس لیے آپ ان کو جہنم میں ڈالیے، تو ایک دوسرے پر اچھی خاصی لعنت وہاں پر بھیجیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے سورہ نحل میں فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا
فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ان کے فتنے اور فساد کی وجہ سے ان پر ڈبل تبل جتنا بھی عذاب ہو سکے گا ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان کی سزا بڑھتی رہے گی، اس میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ سورہ زخرف میں فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، بلا شبہ مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب بالکل بھی ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی نا امیدی میں پڑے رہیں گے۔ اسی طرح سورہ مومن میں فرمایا وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ ان تمام آیات کے اندر یہی آخرت کا عذاب ہے کہ لوگ وہاں پر مہلت مانگیں گے کہ کم از کم ایک دن کی کچھ تخفیف ہو جائے، عذاب کے اندر ہلکا ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نبی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے جناب سب آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات کو اگنور کر دیا تھا، مانا نہیں تھا۔ وہ کہیں گے تو پھر آج اس کا مزہ چکھو۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری آیات موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، انذار کے معنی آتے ہیں دیکھنا، اور نہ ان کی طرف اللہ نظر عنایت فرمائیں گے، ان کو دیکھیں گے بھی نہیں کس حال کے اندر پڑے ہوئے۔ یہ اور بھی زیادہ سخت سزا ہے، اسی لیے قرآن میں فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی کافرین پر جو عذاب ہوگا وہ دائمی ہوگا۔ اسی لیے سورہ مرسلات میں فرمایا هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ بول سکیں گے نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ کوئی عذر پیش کر سکے، تو ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو ان تمام آیات کا جو اب تک 3-4 آیات آئی ہیں، ان میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حق بات کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا جرم کر لیا ہو تو قرآن نے کہا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لے، حق بات کو بیان کر دے، جس کو چھپایا تھا اس کو پھر وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دے، ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ہر سوال کا جواب دے وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس لیے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ کچھ سوالات لغو باطل ہوتے ہیں، ان کا جواب یا تو خاموشی ہوتی ہے، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں ہوتا ان کا جواب کیا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ لا ادری کہنا بھی آدھا علم ہے، کہ بھائی میں نہیں جانتا، اس کہنے میں کیا برائی ہے، بتا دو کہ میں نہیں جانتا، دیکھ کر کے بتا دوں گا، پوچھ کر کے بتا دوں گا۔ لیکن لوگ اس میں توہین سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا کہ بھائی مجھے معلوم نہیں، کہ شاید آپ کو چھوٹا سمجھا جائے گا۔ اس لیے ساری باتیں جہالت کی باتیں ہیں۔ اگر کسی چیز کا یقینی اور قطعی علم ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے، قطعی علم اس کے پاس نہیں ہے، سکوت اختیار کرے یا آئندہ کا وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ بعد میں مل لیجئے کہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، عافیت ہے اس کے اندر۔ باقی رہی بات یہ کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے گڑبڑ مسائل بتائے یا اسی طریقے سے گمراہ کرے تو وہ سب اسی وعید کے اندر داخل ہے، حق بات کو چھپانے کے اندر۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے علم کے 2 برتن میرے پاس ہیں، ایک کو تو میں نے بیان کر دیا، انہی آیات کی وجہ سے مجھے ڈر تھا، اور دوسری کو میں بیان کروں تو مجھے اپنے گردن کا خوف ہے، اپنی جان کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حق بات کو صحیح طریقے سے کھول کر کے مکمل طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔